سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ محمد علی بیت محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین، صلوات الحمد للہ کما ہوا الصلاة والسلام على سيد المرسلين، صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے سرکار کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اللہم کل ولی گان حجت بن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلوات أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. عنوان جو ہے جس پہ آج یہ چوتھی تقریر ہے، اہل بیت کے زندہ معجزات، جو کافر کو دکھا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر 11 مجالس ہیں جو آپ انشاءاللہ آغا سے رابطہ کر کے ظفر شاہ صاحب سے 11 جسمانی بیماریوں کا علاج اور 11 نفسانی بیماریوں کا علاج اہل بیت کے فرامین سے. ماشاءاللہ اہل بیت کے زندہ معجزات تو بہت زیادہ ہیں، کوئی گن بھی نہیں سکتا. قدم قدم پہ معجزہ ہے. آدھی رات کا وقت ایک مومن ہے، ستارہ شناس مومن ہے، ایسٹرونومی کا علم، تیر کمان ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے کہ یہ 2 ستارے ملیں تو تیر پھینکو. اس کا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ 100 سال کے بعد یہ 2 ستارے ملتے ہیں. اس وقت اگر میں تیر پھینک کر دیوار سے کہوں گا کہ سونے کی بن جائے تو وہ سونے کی بن جائے. اور یہ پتہ نہیں کتنے سال رات بھر جاگتا رہا کہ وہ رات کب آئے جب میری تقدیر بدل جائے کہ یہ دونوں ستارے ملیں. ادھر سے پیچھے سے امام حسن مجتبی ہے، سرکار نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ دیا اور وہ ستارے مل گئے. کہا مولا چھوڑے، مولا چھوڑے، یہ پوری دیوار سونے کی ہونی ہے، میں ارب پتی بن جاؤں گا. مولا چھوڑ ہی نہیں رہے. بہت کہ مولا یہ 100 سال کے بعد میں ستارہ شناس ہوں، 100 سال کے بعد ملتے ہیں، میں نے کتنی راتیں جاگ جاگ کے انتظار کیا ہے، مولا میرے ہاتھ چھوڑ. مولا چھوڑ ہی نہیں رہے. اب جناب وہ ستارے الگ ہو گئے اور یہ بیچارہ بالکل افسردہ ہو گیا. کہا مولا آپ نے میرا بڑا نقصان کر دیا. مولا نے کہا تیر کمان مجھے دے. اب مولا نے تیر کمان دیا. مولا نے کہا تو کیا کہتا ہے، تیرا علم کیا کہتا ہے؟ مولا یہ 100 سال کے بعد ملتے تھے، اب 100 سال تو میں زندہ نہیں رہوں گا. میری چانس بھی گئی، میری محنت بھی گئی. مولا نے تیر کمان کھینچے، جیسے کھینچتے گئے ستارے قریب ہوتے گئے. اب پورا کھینچا، دونوں ستارے مل گئے کہ مولا پھینک دے. مولا نے ہاتھ ڈھیلے کر دیے. صلوات پڑھو محمد. کہا مولا یہ تو 100 سال کے بعد ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ آپس میں مل گئے، آپ نے تیر کیوں نہیں پھینکا؟ مولا نے کہا پھر دے، پھر اوپر دے. پھر مولا نے تیر کمان کھینچا، جیسے کھینچتے جاتے ستارے نزدیک ہوتے جا رہے. پھر ستارے مل گئے کہ مولا پھینک دے. مولا نے پھر ہاتھ ڈھیلے کر دی. سر ہاتھ پڑھ دے محمد. مولا نے کہ تیر کمان کے ہم محتاج نہیں. امام نے تیر کمان پھینک دی. فرمایا اگر میں ارادہ کروں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو یہ سونے کی ہو جائے گی. امام نے ابھی بات ختم نہیں کی تھی، دیوار نے رنگ بدلنا شروع کیا. امام نے کہا میں نے حکم نہیں دیا، مثال دی ہے. بلندر صلوات. امام نے فرمایا تو ہمارا عاشق ہے یا دنیا کا عاشق ہے؟ امام نے فرمایا یہ فکر غلط ہے جو آج ٹی وی پر، ریڈیو پر، انٹرنیٹ پہ کروڑ پتی بنو، کروڑ پتی بنو، اسی میں بندوں کو ختم کر رہے ہیں. وہ یہ مقصد بنا لیتے ہیں. ہاں
اسی کروڑپتی بننے میں جان ضائع کر دیتے ہیں، غیرت ضائع کر دیتے ہیں، ایمان ضائع کر دیتے ہیں، سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ فکر تیری غلط ہے تو مومن، عقیدہ تیرا غلط ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا تیرا ہو جائے، اگر ساری دنیا کی چاندی، ساری دنیا کے ہیر و جواہرات، سارے پیسے کرنسی تیرے ہو جائیں، کیا وہ تیرے ذات کا حصہ بن سکتے ہیں؟ بہت کمال کی بات ہے، یہ سب آپ بھی سن سکتے ہیں، تو سمجھے گا پوری کائنات کے مالک ہو گئے۔ تو کیا آپ کے ذات کا حصہ یہ پوری دنیا کا سونا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ جب آپ مریں گے دولت الگ ہوگی، آپ الگ ہوں گے۔ امام نے فرمایا تو اس چیز کا عاشق ہے جو تیری ذات کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تیری ذات کا حصہ کیا چیز بنے گی؟ اللہ نے قسم کھا کے تجھے سمجھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ سارے خسارے میں ہیں جو دنیا کے عاشق ہیں۔ دنیا کبھی، دولت کبھی تمہاری ذات کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ الا الذین آمنوا، ایمان تیری ذات کا حصہ بنے گا۔ ایمان تیری ذات کا حصہ بنے گا۔ ایمان کیا ہے؟ کنٹرول کا نام ہے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، کنٹرول، کہ تجھے گناہ پر کتنا کنٹرول ہے، تجھے تیری زبان پر کتنا کنٹرول ہے، تجھے تیری آنکھ پر کتنا کنٹرول ہے، تجھے تیرے ہاتھ پر کتنا کنٹرول ہے، تجھے تیرے اعضاء پر کتنا کنٹرول ہے۔ جو آنکھ کے سامنے ذلیل ہو جائے وہ مومن، مومن کا درجہ بلند ہے۔ آنکھ کہتی ہے ننگی عورت کو دیکھ، ہاں یہ آنکھ کے سامنے ذلیل ہے۔ ہاں زبان کہتی ہے غیبت کر، یہ زبان کے سامنے ذلیل ہے۔ جو اعضاء کے سامنے ذلیل ہے، اس کے اندر جس کے کنٹرول نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے کنٹرول کا نام، کہ ساتوں اعضاء پر انسان کنٹرول کرے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر مسجد بنائی ہے یہ تیرے ذات کا حصہ ہے۔ امام برگاہ بنایا ہے تیرے ذات کا حصہ ہے۔ نماز تہجد پڑھی ہے تیری ذات کا حصہ ہے۔ عزاداری کی ہے تیرے ذات کا حصہ ہے۔ یتیم کی مدد کی ہے تیری ذات کا حصہ ہے۔ حسین غریب کی زیارت کے لیے گیا ہے تیرے ذات کا حصہ ہے۔ ہاں یہ چیز تیری ذات کا حصہ ہے۔ دولت کبھی تیری ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر ایک گمراہ کو ہدایت دی ہے یہ تیری ذات کا حصہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ کی راہ میں صبر کیا ہے تیری ذات کا حصہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزان کرام، اہل بیت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ آئیے زندہ معجزہ دیکھیے۔ پہلی مجلس یہاں آپ نے کینسر پہ سنی تھی، مگر کینسر کے بہت سارے قسم ہیں۔ آنتوں کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، لیور کا کینسر ہے، کڈنی کا کینسر ہے، پینکریاس کا کینسر ہے۔ یعنی کینسر پہ اگر ہم طب معصومین پہ گفتگو کریں کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے، تاکہ ایک ایک کینسر کے کم سے کم 20 علاج آپ کو بتائیں۔ اور انشاءاللہ اگر زندگی اس پہ پورا ایک سیمینار ہونا چاہیے، اور وہ چیزیں بھی آپ کو ملیں جو اہل بیت نے بتلائی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب ایک کینسر جو 40 کے اوپر لوگوں کو ہوتا ہے اور ملینز لوگ اس میں مبتلا ہیں، مر بھی جاتے ہیں، خطرناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ ہے پروسٹیٹ کینسر۔ یہ پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہے جو بڑھ جاتا ہے، unnecessary گروتھ، جو چیز بھی بڑھ جائے اسے کینسر کہتے ہیں، بڑھاپے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 40 کے اوپر کو خطرہ ہے، تو اس کی احتیاط بھی کریں جو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے یہ کس قسم کی کینسر ہے، پھر پیشاب جو ہے وہ رکتا نہیں، ہومیوپیتھی میں بھی اس کا علاج ہے، مگر وہ بالکل کبھی پھاڑ دیتا ہے، پھر ہمیشہ انسان نجس رہتا ہے، یا اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ بہرحال ایک خطرناک بیماری ہے جو انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور کبھی پیشاب رک جاتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بیماری کی وجہ سے انسان کا دماغ پیرالائز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فالج جو ہے یہ کبھی پروسٹیٹ جو ہے یہ کیونکہ پیشاب جب رکی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے اور یہاں سے برین ہیمریج ہو تو انسان کا پورا ایک حصہ جو ہے
وہ فالج ہو جاتا ہے. تو آئیے اس کو بچنے کے لیے کچھ چیزیں. صلوات پڑھیں محمد والے. انشاءاللہ اگر سارے قسم کے کینسروں سے بچنا ہے تو سورہ نحل پہ عمل کریں. 16واں سورہ ہے نحل. یہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی. اللہ فرماتا ہے میں نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی ہے نا اس کا رتبہ. شہد کی مکھی پہ اللہ کہتا ہے میں نے وحی نازل کی ہے. یہ ہر پھول کے پاس نہیں جاتی ہے, اسی پھول کے پاس جاتی ہے جو تیرے بیماری کا علاج ہوتا ہے. 100 قسم کی شہدیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر وہ شہد کی مکھی سورج مکھی سے لے رہی ہے تو ایک بیماری کا علاج ہے, اگر وہ گلاب کے پھول سے لے رہی ہے تو دوسری بیماری کا علاج ہے. 100 قسم کے پھول ہیں تو یہ شہد جو ہے یہ بھی 100 قسم کی. ہم 1-2 قسم کی شہد کھاتے ہیں اور یہ 100 بیماری کا علاج ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ سورہ نحل پوری سورہ نازل ہوئی ہے شہد کی مکھی پر. ایک ہمیں صرف شہد کا پتہ ہے, اس سے بھی قیمتی چیز ہے جو چھتے میں پاکستان ہندوستان والے نکالتے نہیں ہیں, ہمارے پاس مشینیں نہیں, وہ پھینک دیتے ہیں. وہ کالی کالی چیز ہوتی ہے اور وہ سب سے قیمتی, یہاں بہت مہنگی ملتی ہے, $20 20 یورو کی. اس کا نام ہے پروپولس, PROPOLIS. یہ میڈیکلی کئی یونیورسٹیوں میں تجربہ کیا گیا ہے. یہ 4 قسم کے کینسر کو ختم کرتی ہے یہ پروپولس, اور یہ السر اور پیٹ کے زخم کا علاج ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور ہم 30 سال سے اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں. گلے میں درد ہو جائے, جو ذاکرین مدح نوع خان ہے, بہترین چیز ہے. گلا جو ہے کبھی نہیں سوجتا ہے. اگر آپ کو یہاں زخم ہو نا, یہاں پر تھوڑا سا لگائیں, زخم ٹھیک ہو جائے گا. آنتوں کا زخم ٹھیک کرتی ہے. اور میڈیکل, ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں, وہ اسی ریسرچ میں کہا میں نے خود کینسر سے لیبارٹری میں ڈیولپ کی ہے اور یہ پروپولس کی دوائی بنا کر اس پہ ڈالا. صبح جو میں آیا تو سارے کینسر کے سیل مر چکے تھے. یہ دیکھو شفاء للناس, قرآن نے کہا شہد میں شفا ہے. ہم صرف شہد اسی کو سمجھتے ہیں جو میٹھی ہے. صلوات پڑھی محمد والے. البتہ یہ کیپسول والی نہ لیں, کیپسول جیلیٹن کا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. ٹیبلٹس لیں, 1000 پاور کی لیں, یہ گھر میں رکھا کریں. جو بھی بیماری ہو جائے, unnecessary growth, یعنی جو بھی بدن میں سوجن ہوتی ہے نا, 70% بیماری اس لیے ہوتی ہیں. لیور سوج جاتا ہے, جگر سوج جاتا ہے, پھیپھڑے سوج جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, انسان کام نہیں کرتے. یہ ان سب کا علاج ہے پروپولس. بہترین چیز ہے. ایران میں بھی بہت, لبنان سے لوگ لاتے ہیں, شہر میں ملی ہوئی بھی ہوتی ہے, یہاں بہت مہنگی ہوتی ہے. اگر آپ کبھی لبنان ایران جائیں تو وہاں بڑی سستی ہے. اب یہ پروپولس بہترین چیز ہے. ایک اور چیز بھی شہد کے اندر ہے, وہ ہے پولن. یہ پولن چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, یہ امریکہ کا صدر بھی کھاتا تھا, یہ کوئین وغیرہ, اس میں بہت طاقت ہے. 80 وٹامن اور منرلز اس میں قدرتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, 80 وٹامن اور منرلز ہیں. یہ دوسری چیز ہمیں پتہ نہیں, ہم صرف شہد کھانے والے ہیں. پولن, اگر کسی کو پیشاب کے بڑھاپے کنٹرول نہ ہو, پولن اس کا بہترین علاج ہے. کسی کو بھوک نہ لگتی ہو, بہترین اس کا پولن علاج ہے. پوری طاقت ہے وٹامن سے. بچوں کو کھلائیں, بچوں کا حافظہ بڑھے گا. اور تیسری چیز ہے رائل جیلی. یہ رائل جیلی کیا ہے؟ یہ بھی شہد کے چھتے میں ہوتا ہے, ہمیں نکالنا نہیں آتا. یہ جو شہد کی کوئین ہے یہ اس کی غذا ہے. اور یہ ہمارے جو انگلینڈ کی کوئین ہے, یہ بھی یہ کھاتی ہے, ابھی تک جوان ہے. صلوات پڑھی محمد. مہنگی ہے یہ رائل جیلی, اتنی چھوٹی ہوگی 50 یورو کی, بہت مہنگی چیز ہے. ہمیں صرف شہد کا پتہ ہے. پورا سورہ نازل ہوا ہے بند خدا, سورہ نحل, اس میں شفا ہے. شفا کس میں؟ پروپولس میں شفا ہے, پولن میں شفا ہے, رائل جیلی میں. اور کسی کو اگر السر ہو یا تیزابیت ہو نا, تیزابیت کا علاج یہی ہے نا کہ آپ 1 چمچ جو ہے نا شہد کا جو ہے وہ کسی چیز میں اچھی میں ملا کے دودھ میں پی لیں. یہ پوری غذا ہے, شہد اور دودھ پوری غذا آپ کو مل گئی. یہ آپ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی, اور بھی السر وغیرہ بھی پروپولس کے ساتھ میں ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. چلیے, کبھی یہ پروسٹیٹ کینسر نہیں ہوگا. صرف ایک نسخے پہ عمل کریں, کھانے سے پہلے 1 سیب کھا لیا کریں. آسان نسخہ,
پورا سیب کھا لیا کریں. دیکھیے قرآن سورہ پڑھیں سورہ واقعہ, قرآن میں ہے فاقہ پہلے ہے, گوشت بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے پہلے میوہ کھا پھر گوشت کا. ہم الٹا کرتے ہیں, پہلے گوشت کھاتے ہیں پھر میوہ کھاتے. تو بیمار تو ہونا ہی ہے جب قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے پہلے میوہ کھا, فاقہ پھر لحم یعنی گوشت. سورہ فاقہ یہ واقعہ کا ترجمہ پڑھیں. قرآن کہتا ہے پہلے میوہ کھا پھر گوشت کا, بیمار نہیں ہوگا. ہم پہلے گوشت کھاتے ہیں پھر میوہ کھاتا ہے. حدیث کہتی ہے کہ مچھلی ہفتے میں 1 مرتبہ کھانا مستحب ہے اور گوشت 40 دن میں 1 مرتبہ کھانا مستحب ہے. ہم ہر روز گوشت کھاتے مچھلی کھاتے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد. اگر مچھلی کھائے تو یہ دل کی نلیاں بند ہی نہیں ہونی, ہارٹ اٹیک ہی نہیں ہونا ہے. مچھلی گردے بھی صاف کرتی ہے, پیاس لگتی ہے, بہت اس کے فائدے ہیں. عراقی اس پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ عراقیوں کو حدیث دوسرے طریقے سے بتائی گئی ہے کہ ہفتے میں اگر 1 دن مچھلی نہیں کھاؤ گے تو فقیر ہو جاؤ گے. صلوات پڑھی محمد. وہ ضرور مچھلی کھائیں گے. تو اب دیکھیں ہم حدیث اور قرآن کی غذا کھائیں تو ان بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. جو اس بیماری سے بچنا چاہتا ہے 40 کے بعد بیماری ہو سکتی ہے. 1 کیوی روزہ نہ کھائیں, یہ اس بیماری سے بچاتی ہے. اور 1 ٹماٹر آرگینک, وہ اتنا بڑا ٹماٹر نہیں جو اصل قدرتی ہے, وہ دوائی والا نہیں جو اتنا بڑا. 1 ٹماٹر, 1 کیوی, 1 سیب اگر آپ کھائیں. اور کدو کے بیج, اس میں اللہ نے حکمت رکھی ہے کہ اس کو پروسٹیٹ گلینڈ, یہ جو ہے کینسر کا بھی نہیں ہوگا. کدو کے بیج اس کینسر کا علاج. اب آئیے دوسری چیز, رسول پاک فرماتے ہیں سیاہ دانہ یعنی کلونجی شہد کے ساتھ کھائیں تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کلونجی جسے سیاہ دانہ کہتے ہیں, نبی پاک 70 بیماریوں کے علاج ہے, مگر حمل والی عورت نہ کھائے, اس کو نقصان ہوگا. دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں کہ اہل بیت نے بتلایا ہے کہ یہ حمل کے دوران نہیں لینا. تو یہ نفس کی بیماری. اب آئیے نفس کی بیماری کی طرف چلتے ہیں. اب کیونکہ یہ آخری مجلس رہ گئی ہے, میں نے کہا تھا کہ جو مجلس پہلے آپ نے سنی توحید میں, وہ بھی بہت بڑی بیماری تھی, بہت ساروں نے نہیں سنی. حب ذات, حب ذات سے کئی بیماریاں نکلتی ہیں. آج بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے کئی بیماریاں نکلتی ہیں نفس کی. اور مولا علی فرماتے ہیں نفس کی بیماری کا اگر تم نے علاج نہیں کیا, قبر میں چلے گئے تو ایک بڑی بیماری سے 70 اژدہا نکلیں گے, 70 سانپ. اور تو ہوگا اور وہ سانپ ہوں گے. نہ ڈاکٹر ہوگا, نہ وہاں کوئی بچانے والا, نہ کوئی نرس, اور قیامت تک تو اس درد میں رہے گا. مولا قبر میں کتنا رہیں گے؟ 10 لاکھ سال. 10 لاکھ سال تجھے وہ اذیت تکلیف دیتے رہیں گے. دنیا میں علاج کر لے. صلوات پڑھ محمد. اب سب سے بڑی جو بیماری عرض کرتا ہوں وہ ہے بد اخلاقی. کیا ہے؟ بد اخلاقی. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں انسانوں کا اخلاق نورانی بنا دوں. یہ انبیاء کا کام ہے. یہ 4 معصوم اس لیے آئے ہمارا اخلاق نورانی بنائیں, اور شیطان کا کام ہے کہ ہمارا اخلاق شیطانی بنائیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. زبردست مولا علی کا فرمان, زبردست, ہلنے کے لیے کافی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جتنے حیوان دنیا میں دیکھتے ہو, شیر ہے, چیتا ہے, ہاتھی ہے, کتا ہے, سور ہے, بچھو ہے, نا سانپ ہے, جتنے حیوان ہیں اتنے ہی کردار کے انسان ہیں. بتائیے کتنا بڑا جرم ہے. کوئی ظاہر انسان ہے اندر سے بچھو, ظاہر انسان ہے اندر سے سانپ ہے, ظاہر انسان ہے اندر سے کتا ہے. جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ انسان ہے, جو باپ کا احترام نہ کرے وہ انسان ہے. وہ کتے سے بدتر ہے. کتا بھی جس کا نمک کھاتا ہے اس کا احترام کرتا ہے. جو ماں باپ کا احترام نہ کرے, نمک حرام ہو, وہ کتے سے بدتر ہے.
کوئی ظاہر انسان جو شہوت پرست کسی کی ماں بہن کو حرام کی نظر سے دیکھے وہ اندر سے خنزیر ہے. یہ میں نہیں کہتا، نبی پاک فرماتے، حدیث ہے، یحشر الناس علی صور تحسن عندها القردۃ والخنازیر. لوگوں اپنے کردار کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، ورنہ قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے چہرے خنزیر اور باندروں کے چہرے سے بھی برے ہوں گے. بتائیے، ہوں گے مسلمان چہرے ان کے خنزیر اور باندر سے برے ہوں گے. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے. صحابی ساتھ ہے، حج پہ گئے، مولا صحابی کہتا مولا حاجی بہت زیادہ آئے اس سال. امام نے کہا حاجی بہت کم ہے، شور زیادہ. کہا مولا میں گزشتہ سال آیا تھا، اتنا رش نہیں تھا. آپ نے جو کہا وہ بھی حق، آپ امام ہے، جو میں نے دیکھا وہ بھی سچ ہے. مولا کیسے حاجی کم ہے؟ کہ ادھر آ. امام نے کہا میری انگلیوں کے درمیان ان طواف کرنے والوں کو دیکھ. اب جو طواف کرنے والوں کو دیکھا یہ چیخ اٹھا. مولا نے کہا کیوں چیختے ہو؟ مولا دیکھ رہا ہوں کتنے کتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، کتنے گدھے ہیں، کتنے سور خنزیر ہیں، ان میں انسان تو بہت کم ہے. تو امام نے کہا میں نے کیا کہا؟ حاجی انسان کا نام ہے، حیوان کا نام ہے. کیسے صورت بگڑ گئی. معصوم فرماتے جو کتا، امام فرماتے جو کتا نظر آ رہا ہے اس کا اخلاق کتے جیسا ہے. جو بھیڑیا نظر آ رہا ہے، دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی پہ ظلم، یہ بھیڑیا ہے، اس کا کردار بھیڑیا جیسا. یہ جو تجھے خنزیر نظر آ رہا ہے یہ بے غیرت ہیں، دوسروں کے ناموس کو دیکھنے والے، یہ ان کا کردار ہے. عزیزو اب دوسری آیت بھی سن لیں. یوم تبلی السرائر، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تو اس شکل میں نہیں آئے گا، اس شکل میں کوئی نہیں آئے گا. کس شکل میں آئیں گے؟ یوم تبلی السرائر، جو تیرا باطن ہوگا ہم اسے ظاہر کر دیں گے. جو تیرا باطن، جو ہمارا باطن ہوگا وہی قیامت کے دن ہماری صورت ہوگی. تو ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں یا اپنی شکل کو نورانی بنا رہے ہیں یا حیوانی بنا رہے ہیں یا حیوان سے بدتر بنا. صلوات پڑھیں محمد اب دیکھیں اخلاق کتنا بہتر ہونا چاہیے. اخلاق، اگر کسی کا اخلاق برا ہے نا، ایک تو اس کی شکل بری ہو جائے گی قیامت کے دن. یہاں شکل بری ہو جائے تو ہم دیکھو پلاسٹک سرجری کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پیسے جاتے ہیں ہماری شکل بگڑے نہ. لیکن جو ابدی شکل ہے، ہمیشہ والی شکل ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے. ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہمیں صلہ ملے گا. اگر انسانی کردار ہے شکل انسانی، حیوانی ہے تو حیوانی، شیطانی ہے تو صورت شیطانی. صلوات پڑھیں مولا. عزیزان گرامی، بہت نازک مسئلہ ہے. ایک ایک عمل سے ہم اپنی صورت بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں. اب مثلا انسان غصہ کرتا ہے، غصہ صفت کس کی ہے؟ یہ کتے کی صفت ہے، حیوان کی صفت، انسانی صفت نہیں. اسی غصے سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، غصے سے قتل ہو جاتا ہے، غصے سے بغض نفرت ہو جاتی ہے، غصے سے کیا کچھ نہیں ہوتا. مولا فرماتے الغضب نار، یہ غصہ آگ ہے، گھروں کو جلا دیتی ہے، محلوں کو جلا دیتی ہے. ساری جنگیں یہ غصے کی وجہ سے ہیں. فرمایا اس کو ختم کرو. اخلاق نورانی تب ہوگا جب تم اپنے غصے کے مالک بن جاؤ. غصہ تمہارا مالک نہ ہو، تم اپنے غصے کے مالک ہو جاؤ. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب بہت ہی دنیاوی سائنٹیفیکل میں ایک بحث کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ انسان غصہ کرتا کیوں ہے. ایک سائیکالوجی کی بحث ہو جائے. مثلا آپ بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ایک شرابی آیا، اس نے آپ کو دھکا دیا اور گالی دی. اب آپ کو غصہ آئے گا نا، بھائی نہ کرنا نہ دھرنا، یہ بدبخت مجھے گالی بھی دے رہا ہے، دھکا بھی دے رہا ہے. اور آپ نے غصے میں، اس نے آپ کو مارا بھی، دھکا بھی دیا، آپ نے غصے میں آئے، دونوں میں لڑائی ہو گئی. وہ تو شرابی ہے، بدماش ہے، جاہل ہے، اس نے خنجر نکالا، مار دیا. کئی ایسے واقعات ہیں، شریف لوگ تھے بیچارے.
اس نے آپ کی آنکھ نکال دی, زخمی کر دیا, 6 مہینے اسپتال میں رہے, آنکھ سے بھی معلوم ہو گیا. کیوں؟ آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں تھا. وہ تو نشے میں تھا, وہ تو جاہل تھا. کیوں آپ غصے میں آئے؟ اس کے پیچھے راز ہے. یہ غصہ کیا ہے؟ یہ ایموشن ہے نا, ایک جذبات ہے. جذبات ایموشن سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک دم تو غصہ نہیں آتا, اس کے پیچھے سوچ ہے. مجھے کسی نے گالی دی, دھکا دیا, پورے بس والے دیکھ رہے ہیں, اب میری سوچ یہ کہ میری بے عزتی ہو گئی, مجھے کچھ کرنا ہے, ہاتھ پاؤں مارنا ہے, مجھے سے تھپڑ مارنا ہے. لوگ کہیں گے بزدل ہے, ڈرپوک ہے, وہ گالی دے رہے, کچھ نہیں کر رہا ہے. اب اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ میری سوچ ہے میری بے عزتی ہو گئی, میں یا مجلس میں کوئی مجھے گالی دے, مجھے کچھ کرنا پڑے گا, اس نے میری بے عزتی کر دی. اب یہ ایموشن ایسے نہیں آتے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ ہے, تھنکنگ. یہ سوچ کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ کے پیچھے عقیدہ ہے. میرا عقیدہ کیونکہ عامی ہے, جاہلات والا ہے, بازاری ہے, اچھا عقیدہ نہیں, میں سمجھتا ہوں میری بے عزتی ہو گئی, لہذا مجھے کچھ کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ غصہ کیوں آتا ہے؟ سوچ ہوتی ہے پیچھے. سوچ کیوں ہوتی ہے پیچھے؟ عقیدہ ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی. اب جب عقیدہ نادرست ہوتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. بھری بس میں ہمیں گالی دی گئی, ہم خاموش رہے, لوگ کہیں کہ بزدل ہے, ڈرپوک ہے, عورت ہے, یہ مرد نہیں ہے, کچھ مجھے کرنا ہے. اب یہ عقیدہ ہی غلط ہے, ہم سمجھتے بے عزت ہوگی. اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے. قرآن فرماتا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. ان جاہلوں کافروں نے انبیاء کو گالیاں دی, مگر عزت والے انبیاء ہیں نہ کہ گالی دینے والے. اب جب قرآن سے میں نے پوچھا, قرآن کہتا ہے تیری بے عزتی نہیں ہوئی, جس نے گالی دی وہ ذلیل ہو گیا. ہم سے کہتے ہیں ہمیں مامرگا میں گالی ملی, ہم کو عورت ہے, ہم کوئی بزدل ہے, ہمیں بھی گالی دینا. مولا علی کی فوج میں جب معاویہ کی فوج نے جنگ صفین میں گالیاں دی تو مولا علی کے سپاہی نے کہا ہم بھی گالی دیں, ہم کوئی ڈرپوک ہے, ہم کوئی بزدل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مولا کیوں نہیں دیں؟ کہا جو گالی دیتا ہے اس سے بچھو بنتا ہے, ہمیشہ اس کے قبر میں کاٹتا ہے, وہ بچھو خود بنا رہے, تم کیوں بچا جاتے؟ صلوات پڑھیں محمد. عقیدہ بدل گیا, سوچ بدل گئی. جب عقیدہ قرآنی ہوگا آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. اگر عقیدہ ہے شیطانی تو غصہ آئے گا کہ میری بے عزتی ہو گئی, مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایک بہت اچھا واقعہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ بالکل آپ کا عقیدہ درست ہو جائے. یہ قم کا واقعہ ہے کہ 4 مجتہدوں کو ایک مجتہد نے دعوت کو بلایا, جس میں امام خمینی بھی تھے, آیت اللہ, یہ ان کے مہمان تھے. اب مجتہدین گھر ان کا بہت سادہ ہوتا ہے, 2 کمرے ہوتے ہیں, بیچ میں لکڑی کا دروازہ, سامنے جو ہے کچن ہوتا ہے. تو وہ جو مجتہد میزبان تھے اس کی بیوی بڑی غصے والی تھی. اب جناب کسی چیز پہ ہو گیا, اس نے گالیاں دینا شروع کر دی. وہ 4 مجتہد سن رہے, ایک گالی دوسری گالی. اس کا مجتہد کا بھائی بھی وہاں تھا. کہا دیکھ طلاق دے دے اس عورت کو, پہلے اکیلے میں تجھے ذلیل کرتی, اب 4 مجتہدوں کے سامنے ذلیل کرتی, تیری عزت کیا رہی. وہ غصے میں لال ہو گیا کیونکہ اس کا عقیدہ قرآنی نہیں تھا, وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا. وہ مجتہد کا بھائی غصے میں کہ بات اس کو طلاق دے دے اس عورت کو, اس نے تجھے بہت ذلیل کیا. اور وہ مجتہد جو گالیاں کھا رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا. کہ تجھے غصہ نہیں آتا, یہ تجھے گالیاں دے رہی. تو اس مجتہد نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر میں اسے طلاق دوں تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا, میرے علم کا کیا فائدہ. صلوات پڑھیں محمد تعلیمات محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. میں بھی اس جیسا ہو گیا. اور دیکھ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا, کیونکہ میرا عقیدہ ہے قرآن اہل بیت والا, تیرا عقیدہ ابھی وہ نہیں بنا. اور اس نے کہا سن, میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اگر بیوی شوہر کو گالی دے یا شوہر بیوی کو گالی دے, وہ صبر کرے گا, خداوند عالم اسے 1000 شہیدوں کا ثواب دے گا. اب دیکھیں عقیدہ بدل گیا.
عقیدہ بدل گیا نا. ہم سمجھتے بے عزتی ہو گئی, بیوی گالی دے رہی ہے, کچھ کرنا پڑے گا. ہاں, ان کا عقیدہ قرآنی ہے, ان کا عقیدہ اہل بیت والا ہے. اہل بیت فرماتے اگر بیوی شوہر کو گالی دے یا شوہر بیوی کو گالی دے, جو صبر کرے گا خدا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب دے گا. اب میں نے پیرس میں سیمینار کیا تھا صرف غصے پہ, کہ غصے پر 20 ٹیکنکس کہ غصے پہ کیسے کنٹرول کریں. تو میں نے یہ واقعہ حدیث بھی سنائی. تو جیسے مجلس پڑھ کے میں اترا تو ایک مومن بیچارے بہت افسردہ, بہت مایوس آئے کہ مولانا میری بیوی تو مجھے گالی نہیں دیتی, میں 1000 شہید کا ثواب کیسے کماؤں. صلوات پڑھ دے محمد. اب دیکھو عقیدہ بدل گیا. میں نے کہا ثواب کے چکر میں بیوی کو جہنمی نہ بنا. صلوات پڑھی محمد, صلوات پڑھ دے محمد. میں نے اسے دوسری حدیث سنائی کہ نبی پاک کی دوسری حدیث بھی سن لیں کہ جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہوگی یا شوہر بیوی سے بد اخلاق ہوگا وہ فشار قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یعنی کہ تو ثواب کی لالچ میں بیوی کے لیے فشار قبر بنا. اب آپ نے دیکھا عقیدہ جب بدل جاتا ہے سوچ بدل جاتی ہے. جب سوچ بدل جاتی ہے تو انسان غصے پہ کنٹرول سے کر سکتا ہے. جب ہماری سوچ جو ہے وہ یزیدی ہوگی, عامیانہ ہوگی, کافرانہ ہوگی, جاہلانہ ہوگی تو ہم غصے میں آ جائیں گے. اب دیکھیں ہم سب کا عقیدہ ہے نا, یہاں کون آتی ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سے. عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولے بھی ہاتھ اٹھا کے عقیدہ ہے نہیں؟ یہاں پنجتن پاک آتے ہیں مجلس میں نہیں؟ نبی پاک آتے ہیں یا نہیں؟ مولا علی آتے ہیں نا. اب قرآن فرماتا ہے جہاں نبی آئے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ, وہاں تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے. اگر تم نے آواز بلند کی تمہاری ساری عبادت برباد ہو ساری عبادت برباد ہو جاتی. جب ہمارا عقیدہ پنجتن پاک یہاں آتے ہیں تو ہم آواز کیسے اونچی کرتے ہیں؟ آواز اونچی کیا, گالیاں دیتے ہیں. ساری عبادتیں برباد, ساری نمازیں برباد, ساری عزاداری برباد. اگر یہاں نبی پاک کے ہوتے کوئی شور کرے, یہاں ادب سے آیا کریں, ادب سے بی بی پاک آتی ہیں. دیکھیے کئی ملکوں میں علماء نہیں تھے, لوگ پبوں میں جاتے تھے, کہتے ہمیں انگریز چلاتے تھے. انگلینڈ میں پبوں میں تھے جاتے, جہاں انگلینڈ لے جائے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. علماء آئے پبوں سے لوگوں کو نکال کے مسجدوں میں لے کر آئے, ایک ایک کو پکڑ کے لیتے, پب پہ کھڑے ہو جاتے تھے بزرگ علماء, کدھر جا رہے ہیں, چل مسجد. شراب خانے میں کھڑے ہو جاتے تھے, مسجد آباد کی. اب پب میں جانا چھوڑ دیا. اب شیطان نے کہا یہ تو سارے رسے توڑ کے چلے گئے, یہ سارے میرے اپنے بندے, یہ اب آتے ہی نہیں, یہ رسے توڑوا کے چلے گئے. اب ان کو دوسرے طریقے سے گمراہ کر. اب یہ تو مسجد سے ہے, مسجد والا اب یہ شراب پینے تو جائے گا نہیں, تو اب کیا کرے, ایک اس کو غیبت کرواؤ, ایک اس کو تہمت لگواؤ, اور ایک آپس میں بغض و نفرت, اور دوسرا صدارت کا شوق دلوا دو. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یعنی آپ نے ایک دروازہ شیطان کا بند کیا, اس نے 3 کھڑکیاں کھول دی. نبی پاک فرماتے ملعون ہے وہ جو کہ میں صدر بنوں, خادم بنو. یہاں پہ کوئی صدر بدر نہیں, یہاں خادم کا مقام ہے. اور ادب سے آؤ, ایک دوسرے کا احترام کرو. نبی پاک نے ایک مرتبہ شکایت کی, کہا صحابیو تم نماز تو پڑھتے ہو مگر نماز میں مٹھاس کوئی نہیں. وہ کیسے؟ کہ نماز کی مٹھاس یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرو. نماز پڑھتی دوسرے سے لڑتے ہو, اس مٹھاس نہیں, اس عبادت. عبادت دلوں کو جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے نہیں, کہ مومنین کے دلیں آپس میں جڑے ہیں. عزیزو آپ دیکھیے, اگر مومن مومن سے بغض رکھتا ہے کسی کی نماز قبول نہیں. قرآن ہے, نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد, بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے. اے میرے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہماری مدد کر. اب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تنہا گھر میں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, جماعت میں نہیں, کیا میں کہہ سکتا ہوں ایاک اعبد, اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میری مدد کر؟
سارے مجتہدین علماء سے پوچھ نماز باطل ہو جائے گی. بھئی میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. جماعت میں کہوں یا کرنا بود ہم سب ہیں تیرے بندے, میں اکیلا کھڑا ہوں. حدیث قرآن کہتی کہ تو اکیلا بھی نماز پڑھتا ہے لیکن دوسرے مومنین کے لیے اگر دعا نہیں مانگتا تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جاتی. اگر مومن مومن سے بغض رکھے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں ہے, فرماتے ہیں کعبۃ اللہ, اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے, بڑی عظمت دی ہے. جو ایک مرتبہ تیرا طواف کر لے اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 70 درجات بلند ہو جاتے ہیں. شان بتا رہے کعبۃ اللہ. لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد امام فرماتے مگر اے لوگوں سنو, مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بڑی ہے. مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بڑی. تو فرمایا مولا کون سا مومن جو بہت نیک نمازی؟ فرمایا نہیں, جو بھی ظاہراً لا الہ الا اللہ کہتا ہے, محمد رسول اللہ کہتا ہے, علی ولی اللہ کہتا ہے, وہ مومن ہے. عام مومن جس کی عزت کعبے کی عزت سے بڑی ہے. بتائیے آپ کعبے کی غیبت کریں گے؟ نہیں کریں گے, مگر مومن کی غیبت ہم کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ مومن کی عزت کتنی زیادہ ہے. بھئی کعبہ کوئی نماز پڑھتا ہے؟ کعبہ کوئی ماتم کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کعبہ کو اللہ نے عزت دی, مگر یہ مومن تو نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, علی بھی کرتا ہے, یا حسین بھی کرتا ہے, زیارت میں بھی جاتا ہے. مومن کی عزت کعبے کی عزت سے بڑی ہے. اللہ, ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, ایک دوسرے کا احترام کیا کرو, ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر ہم آپس میں لڑیں اور جھگڑیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, قرآن مجید میں صاف اللہ نے اعلان کیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے گنہگارو, اے مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں, میں حاضر ہوں, میں تیار ہوں, صرف ایک شرط, میرے اللہ ہر شرط قبول ہے. ہم اسی لیے تو عبادت کے لیے آتے ہیں, ہمارے گناہ بخش دے, ہماری خطائیں بخش دے. خدا نے ایک شرط رکھی ہے, 10 نہیں, 2 نہیں, 20 نہیں, ایک شرط ہے. اے مومنوں مسلمانوں آ جاؤ, میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں. میرے اللہ کیا شرط ہے؟ خدا فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے مومن, اے مسلمان, تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں. کیا فرمایا, کتنا نورانی فرمایا. خطا ہو جاتی, غلطی ہوئی, فوراً 3 دن سے زیادہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے فرمایا 3 دن سے زیادہ مومن مومن سے ناراض رہے, دونوں پہ خدا کی لعنت پڑتی. مومن پریشان ہو گیا, مولا 2 مومن لڑے, ایک بے قصور ہے, اس پہ بھی لعنت پڑے گی. کہاں, وہ کیوں؟ امام نے کہ جو قصوروار ہے اس پہ لعنت پڑے گی قصور کی وجہ سے, جرم کی وجہ سے. بے قصور جو ہے اس پہ لعنت پڑے گی تکبر کی وجہ سے. کہ مولا وہ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, مولا علی کا حکم ہے, 3 دن سے پہلے صلح کر لو, چاہے اس کی غلطی ہو یا تیری غلطی ہو. تو جا اس کے در پہ جا کے کہا اگر میری خطا ہے مجھے بخش دے, اگر تیری خطا ہے اللہ تجھے بخش دے. وہ کیوں نہیں جاتا؟ تکبر کا بت اس کے پاؤں میں. اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا, نبی کا بھی نہیں مانتا, مولا علی کا بھی نہیں مانتا. تو 3 دن سے پہلے صلح نہیں کی, دونوں پر لعنت. اب امام فرماتے اگر ایک بے قصور ہے, بے گناہ ہے, وہ جا رہا ہے صلح میں ایک پہل کرنے کے لیے, وہ جا رہا ہے اس مومن کے پاس صلح کرنے. امام فرماتے جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے خدا ایک قدم پر اس کے 70 گناہ معاف کرتا ہے, 70 نیکیاں دیتا ہے, 70 درجات بلند کرتا ہے. بس اتنا ثواب. فرمایا نہیں, جو بے گناہ اگر صلح میں پہل کرنے جائے, اس مومن کو گلے سے جا کے لگائے تو ایک قدم اٹھانے پر 70 مقبول حجوں کا ثواب دیتا.
ایک حج آج کل 4000 یورو میں ہوتا ہے، اس کو 70 سے ضرب لگا دیں، ایک قدم پہ 70 مقبول حج کا ثواب۔ اور امام فرماتے ہیں جب اس مومن کے پاس جائے گا جس کا قصور ہے، جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اگر میری غلطی ہے مجھے بخش دے، اور جب اسے ہاتھ ملاتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے، اس وقت خدا قسم کھاتا ہے، اے فرشتوں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اگر یہ مومن مر جائے تو اس کا رتبہ شہید کے برابر ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی اس نے ایک تیر بھی نہیں کھایا، شہید کیسے ہو گئے؟ نہ کوئی زخم کھایا، نہ کوئی زحمت کی، نہ تلوار چلائی، ایسے ہی شہید ہو گیا؟ نہیں۔ دیکھیے کافر پہ تلوار چلانا آسان ہے، اس نے اپنی انا پہ تلوار چلا دی، اپنی میں پہ تلوار چلائی، اپنے نفس پہ تلوار چلانا بڑا مشکل ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب مولانا ہم نے ایک مرتبہ معافی مانگیں گے وہ پھر وہی خطا کرتے، ہم کیا کریں؟ پھر ہم نے اسے معاف کر دیا پھر وہی غلطی کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ اس کا جواب بھی مولا علی سے سن لے۔ صلوات پڑھی محمد۔ نبی پاک نے مولا علی سے پوچھا یا علی اگر کوئی تجھ سے برائی کرے تو کیا کرے گا؟ مولا نے کہا میں اچھائی کروں گا۔ فرمایا دوبارہ وہ برائی کرے یا علی تم کیا کرو گے؟ میں دوبارہ اچھائی کروں گا۔ یا علی اگر تیسری مرتبہ برائی کرے آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ نہیں کہا کہ تیسری مرتبہ بھی اچھائی کروں گا، کہا جب تک وہ برائی کرتا رہے گا علی اس سے اچھائی۔ نبی نے پوچھا کیوں؟ دلیل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ یا علی کیوں؟ فرمایا اللہ کے رسول جب وہ بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ یہ دیکھو انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے۔ نہیں محمد وآل محمد صلوات۔ ہم معافی مانگیں گے وہ اور جو ہے سرکش ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لہذا اخلاق اگر انسان کا نورانی ہے تو حدیث میں کہ 40 آدمی اگر گواہی دے دیں جنازے پہ آ کر، 40 آدمی کسی کے لیے روئیں اور کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس کچھ پتا نہیں یہ بڑا اچھا مومن تھا، چاہے جتنا گنہگار ہو اگر 40 مومن آ کے گواہی دے دیں کہ یہ اچھا مومن تھا اللہ اس کے گناہ بخش دیتا۔ اچھا اخلاق پیدا کریں کہ جب زندہ رہیں تو لوگ ملنا چاہیں اور جب مر جائیں تو لوگ یاد کر کے روئیں اور آپ کے لیے دعا کریں۔ اصل چیز اخلاق ہے، اگر اخلاق نہیں تو پھر انسان حیوان ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں بنایا تو ہم نے کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز جو ہماری ذات کا حصہ بنتا ہے وہ پیسہ نہیں بنتا ہے، وہ اخلاق بنتا ہے۔ اخلاق دیکھیے ایک انسان کا اخلاق برا ہے اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی۔ 40 سال ایک یتیم کو اس نے پالا، یتیم کے صرف سر پہ ہاتھ پھیریں تو جتنے بال ہیں اتنے ثواب ملتے ہیں، اتنی نیکیاں۔ 40 سال ایک نے پالا مگر اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اب وہ یتیم بڑا ہو گیا، اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور یہ غصے میں آ گیا، صرف ایک جملہ کہا غصے میں۔ دیکھو بد اخلاقی کا نقصان بتا رہا ہوں، 40 سال کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا نمک حرام، میں نے تجھے 40 سال پالا ہے تو میری بات نہیں سنتا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، اگر تو نے احسان جتلایا اور اسے تانا دیا تیری ساری عبادت گئی۔ 40 سال کی عبادت برباد۔ اگر ایک سیکنڈ غصہ آ جائے اور اس یتیم کو آپ کہیں نمک حرام، آپ اندازہ لگائیے کہ اخلاق اگر ہم اچھا نہیں بناتے تو ہماری نمازیں بھی برباد، ہماری عبادتیں بھی برباد، تو ہمارا حج بھی برباد۔ ہماری عزاداری کرتے ہوئے ہم گالی دیں تو کہ عزاداری قبول ہوگی؟ ہرگز۔ عزاداری کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نماز کے بعد اگر ہم غیبت کریں اور بلند آواز سے بولیں، بابا جب بھی آپ لکھ دیں یہ آیت قرآن کی کہ جیسے اندر داخل ہو، یہ سب کے لیے بتا رہا ہوں، یہ حرم میں بھی یہ ہوتا ہے۔
حرم میں ایسے نہیں داخل ہو سکتے، بے شک بے شک پہلے دعا مانگتے رب ادخلنی مدخل صدق. جب بھی آئے نا یہ دعا لکھ لیں تاکہ شیطان نہ بھٹکائے، غصہ نہ دلائے، آواز بلند نہ ہو. سب گیا، ساری عبادت گئی. قرآن کہتا ہے سارے بات کیا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق. اے خدا میں داخل ہو رہا ہوں امام کے گھر میں. محمد وآل محمد بلند صلوات. امام کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں ادب سے رہوں، بے ادب بن کے نہ نکلوں. نکلوں بھی تو ایمان عمل بچا کے اندر آؤں، اخلاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کسی کی بے-احترامی نہیں کروں. یہ دعا لکھ دیں، رب ادخلنی مدخل صدق، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جب نکلوں تو بھی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے یا علی یا علی کریں اور اخلاق ہمارا معاویہ والا. یا علی سبحان اللہ، یا علی علی کریں اور اخلاق ہمارا مروان والا. مولا علی کہتے ہیں ایک شہر میں اگر ایک شیعہ ہو، ایک شہر میں 1,00,000 اگر دوسرے ہوں مسلمان اور ایک شیعہ ہو، تو شیعہ وہ ہے کہ یہ 1,00,000 آدمی اس کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ میرا شیعہ ہے. اس کی نماز کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کی عبادت کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کے ایمان کا مقابلہ. اور یہ جس ملک میں آپ رہتے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خاموش تبلیغ کرو. بولا خاموش تبلیغ کیسے ہوگی؟ کہا ایک تبلیغ ہوتی زبان سے اور ایک تبلیغ ہوتی اپنے عمل سے، کردار سے. فرمایا جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی تبلیغ ہے وہ عمل سے، ایک کردار سے، کہ آپ گلی سے گزرے کہ یہ علی والا جا رہا. وہ بتا رہا ہوں ایسا ہے. ایک مولانا ہے کانگو میں، افریقہ میں، گلگت کے، اپنے کردار سے اس نے 2,000 کہتے ہیں کالوں کو شیعہ بنایا. کردار سے. اور صرف شیعہ نہیں بنایا، ان کو کام بھی دیا ہے، جاب بھی دیا ہے. تو وہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ حیران ہو گیا کہ پاکستانی کون ہے جو ہمارے لوگوں کی، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا. اس کو بلایا، اس عالم دین کو، اس کا شکریہ ادا کیا کہ جو بھی کام ہو میں حاضر ہوں، میرے پاس سیدھا آ جاؤ. ایک مسلمان، ایک مومن اپنے کردار. تعلیمات محمد وآل محمد بلند تر صلوات. انشاءاللہ دعا کریں کہ جو سنا گیا سننے والے کو، پڑھنے والے کو خدا عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ لکھ دیں تاکہ شیطان بھلا دیتا ہے ان باتوں کو بار بار. یہ حرم اہل بیت ہے، کہ امام زمانہ کا گھر ہے، آواز بلند نہ کرو، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں. گالی نہ دو، غصہ نہ دو، بے احترامی ہوگی، جناب سیدہ ناراض ہوں گی، رسول خدا ناراض ہوں. آئیے دعا کریں کہ خدا ہمیں عمل کی توفیق. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مل کے سر اللہم صلی علی وعجل فرجہم. بلند آواز سے وعجل فرجہم. سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
سب کی دعائیں قبول کر شہادت امام زین العابدین کی امام کا نام ہی مسائل ہے امام کا نام ہی مسائل اے عزیز و سنیں ایک ظالم اس کا نام حسین بن عمیر تھا امام زین العابدین پہ اس نے بڑے ظلم کی وہ جب علی اکبر کی لاش تڑپ رہی تھی امام زین العابدین خیمے سے بھائی کی جنگ دیکھ رہے اس ظالم نے تڑپتے ہوئے لاش پہ نیزہ مارا اور نیزہ خون سے بھر گیا نیزہ نکال کے کہا سجاد تیرے اکبر کا خون بڑا ملعون سجاد کو بڑا سجایا پورے راز سنیے کہ روایت کہتے ہیں ایک دن اتنی گرمی پڑی تھی راستے میں جب ظالم لے کے جا رہے تھے جب گرمی زیادہ ہوتی تھی خود پانی چھڑکتے تھے خیمے میں سو جاتے مگر سید زادیوں کو یتیم بچوں کو بیمار سجاد کو دھوپ میں چھوڑا اللہ اکبر اتنی گرمی پڑی کہ جتنے زنجیر ظالموں نے پہنائے تھے وہ اتنے گرم ہو گئے کہ کھال کو جلانے لگے امام زین العابدین حسین بن امیر کا خیمہ تھا اس کے سائے میں آ کر بیٹھے جیسے بیمار بیٹھے زنجیر ٹکرائے اس نے آواز سنی خادم نوکر سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے غلام باہر آیا کہا قیدی کے زنجیر تپ گئے وہ خیمے میں بیٹھے قیدی سے کہو بڑی گستاخی کی جملے کیسے ادا کریں ظالم نے کہا قیدی سے کہو تمہارا ہمارے خیمے کے نزدیک آنا ہم امیروں کی توہین ظالم نے بڑی گستاخی امام زین العابدین نے کہا حسین ابن امیر سے کہو میں نے تجھ سے خیمہ تو نہیں مانگا اور جب میرے زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں گے میں خود اٹھ کے چلا جاؤں گا بس اتنا سننا تھا یہ ظالم تازیانہ لے کے ایسے باہر نکلا وہ سید زادیوں کی چیخیں بلند وہ سجاد یہ ظلم کرے گا تو بیمار ہے اور تیری پیٹھ زخمی ہے سجاد ہمارے نزدیک ہم ہاتھوں سے سایہ بنا دی ہم ہاتھوں سے سایہ بنا دی اللہ اکبر امام کا اخلاق و کردار یہی ظالم مکے میں اس نے حملہ کیا کربلا کے بعد یہ زخمی ہو کر بھاگا سامنے خیمہ تھا بیمار امام اس نے آگے پناہ لی نہیں پتا تھا امام زینب اس ظالم نے سوچا امام نے مجھے نہیں پہچانا زخمی تھا بھوکا تھا پیاسا تھا امام نے دسترخوان لگایا کھانا لگایا اس نے یقین کر لیا امام نے مجھے نہیں پہچانا امام نے کہا بھائی حدیث ہے مہمان کے ہاتھ دھلانا ثواب ہے امام ان ہاتھوں کو دھلا رہے ہیں جنہوں نے بار بار تازیانے مارے
جنہوں نے علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا. کھانا کھلایا. یہ ملعون تھکا ہوا تھا, سو گیا, نیند سے بیدار ہوا. کہ امام نے اگر مجھے پہچان لیا میرے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے, جلدی یہاں سے بھاگوں. اگر کوئی بھی پہچان لیتا. یہ جلدی جلدی خیمے سے باہر نکلا. پیچھے سے امام کی میٹھی سی آواز آئی, بھائی سفر لمبا ہے, 3 دن کا کھانا بھی لے جا اور میری سواری بھی لے جا. اب یہ پتھر بھی پگھل گیا. روتا ہوا قدموں میں آیا کہ مولا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام نے کہا میں نے تجھے پہچانا, تو حسین ابن نمیر ہے, تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے. مگر سن حسین, تیرا اخلاق اور ہے, اہل بیت کا اخلاق اور ہے. ہم کربلا اپنی مہمان نوازی دکھائی, آج تو ہمارا مہمان ہے, ہم اہل بیت کریم ہے. اللہ, یہ ہے اہل بیت. اگر حکومت ہوتی سزا ملتی, مگر امام نے بتلایا ہم بغض نہیں رکھتے. ہاں, یہ درس ہے ہمارا اخلاق. خدا ہمیں بھی ایسا اخلاق نصیب. آنکھوں میں آنسو, شب شہادت امام زین العابدین, دعا کی قبولیت. سب مل کے کہیں یا غفارو یا غفارو یا غفار. انشاءاللہ جی بھر کے مسائل پڑھیں گے. حالانکہ ہماری فلائٹ بھی آج, لیکن شہادت کی مجلس سے جی بھر کے پڑھیں گے سب مل. یا غفار یا غفار, بلند آواز یا غفار. او میرے اللہ بخش دے, آج اس امام کو وسیلہ بنا کر آئے ہیں جس نے کربلا کے بعد خوشیاں نہیں دیکھی. وہ جب 6 مہینے کا بچہ دیکھتے تھے علی اصغر یاد آتے تھے. جب کوئی 18 برس کا جوان دیکھتے تھے علی اکبر یاد آتے تھے. دور سے مومن آیا, امام وضو کر رہے تھے. ایک مرتبہ پانی چلو میں لیا, پانی پہ نظر پڑی, کہا اے میرے مظلوم بابا. اتنا روئے پانی مذاب بن گیا. دوبارہ پانی لیا, ہائے میرے چچا ابا. مومن نے دلاسا دینا چاہ, مولا صبر کریں, صبر آپ کی میراث ہے. مولا نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. او یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا. یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. میرے 18 یوسف میرے سامنے تڑپتے رہے, شہید ہوتے. مومن نے دلاسا دیا, کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے. امام کا گریہ زیادہ بلند ہو گیا. کہا مولا میں نے کوئی گستاخی کی, فرمایا نہیں. ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے, مگر بازاروں میں درباروں میں او ماں بہنوں کے ساتھ جانا, اور 9 گھنٹے شرابی کی دربار میں کھڑا رہنا.
کیا وہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ بس عزیزو اگر اس جملے کو سمجھے پوری رات جب بھی یاد آئے گا آنکھوں میں آنسو آئیں گے. کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب آپ نے کہاں دیکھے؟ مولا جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی کیا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ فرمایا مصیبت بڑی تھی مگر سب سے بڑی نہیں. مولا جب علی اصغر کا ننھا سا گلا چھلا کیا وہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ فرمایا بڑی تھی مگر سب سے بڑی مصیبت. مولا جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے کیا یہ مصیبت بڑی تھی؟ ہاں مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. مولا جب عباس کے بازو کٹے حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی کیا یہ مصیبت بڑی تھی مگر سب سے بڑی نہیں. مولا خود بتائے سب سے بڑی مصیبت کون تھی؟ ٹھنڈا سا سانس لیا 3 مرتبہ فرمایا شام مولا سارے شہید تو کربلا میں ہوئے شام میں کیا ظلم ہوا؟ فرمایا ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں او میری پھپھیاں او میری مائیں او میری بہنیں آ گئی ان کے پاس چادریں نہیں تھی. عزیزو سنیے شام میں امام زین العابدین نے جملہ کہا اللہ اکبر. یہ جملہ کسی نبی نے نہیں کہا یہ جملہ کسی امام نے نہیں کہا. اور جب زینب بغیر چادر کے اور ہزاروں بدماشوں میں آ گئی سجاد نے ٹھنڈی سانس لی آسمان کی طرف سر بلند کہا کیا فرمایا کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. اور کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا اور کاش میں پیدا نہ ہوتا اور زینب کا کھلا سر بازار میں نہ دیکھتا. تابوت لائیے امام زمانہ کو ہائے پرسا دیجئے اس امام کا جنازہ اٹھائے جس نے بابا کا جنازہ نہیں اٹھایا. اس امام کا جنازہ اٹھائے جو سکینہ کو کفن نہ دے